ان کے بعد ذاکر مطلوب حسین جعفری اور حرف آخر پہ سید و ذاکرین سید ذریت عمران شرازی آف سرگودا۔ بسم اللہ۔ بے شک چور ہو محمد اللہ۔ خاندان رسالت و ولایت پہ بآواز بلند صلوات آل محمد کی تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، کوشش کریں اس سے بلند تر تلاوت فرما دیں۔ مرحومین ملت جعفریہ بالخصوص بانی مجلس سیدزادے کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے علماء مذہب حقہ، شہدائے مذہب حقہ، بالخصوص شہدائے پارا چنار، شہدائے کوئٹہ، شہدائے کراچی اور اپنے اپنے مرحومین اور شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے بھی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وجلالتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ صلوات۔ جن کو درود آتا ہے وہ پڑھ دیں، جنہیں نہیں آتا وہ ساتھ والے بندے سے سن کے ایک مرتبہ یاد کر لیں۔ پھر بھی کوشش کریں عبادت سمجھ کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ جنہوں نے صلوات پڑھی ہے انہیں اسی صلوات کا واسطہ نظر اللہ نیاز حسین اگر تکلیف نہ سمجھیں تو دو دو قدم ذرا ممبر کے قریب تشریف لاتے ہوئے ایک بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ پھر بھی کوشش کریں اس سے بلند تر درود ہو سکے۔ یہ خالی جگہ پر کر دیں بھائی، صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ بھائی جان آگے آ جائیں، یہ ساتھ جو بیٹھا ہے یہ تو آ سکتا ہے نا جی۔ صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سیدزادے کا حکم تھا اور میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ مجلس سید الشہداء کو چار چاند لگانے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فرقان کی آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت وہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت بروز محشر کا تذکرہ فرما رہا ہے۔
اسے بند کر دو، آپ مجلس میں توجہ سے بیٹھے، اسے بند کر دیں، وہ ویڈیو بن رہی ہے وہ کافی۔ بروز معاشر کا ذکر فرما رہا ہے اللہ کہ بروز معاشر کائنات کا سچا رسول اپنی سچی زبان سے سچے خدا کی سچی بارگاہ میں ایک سچی شکایت لگائے گا۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجیے۔ کائنات کا سچا رسول اپنی سچی زبان سے سچے خدا کی سچی بارگاہ میں ایک سچی شکایت لگائے گا۔ شکایت سنیے کہ رسول شکایت کیا لگائیں گے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ توجہ ہے بھئی تیری؟ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، شکایت لگانے والی کوئی عام ہستی نہیں، سید الانبیاء، سیر ہلے بھائی سیر، خاتم الانبیاء، میرا نبی اتنا سچا ہے کہ جسے مدینے کے مکے کے کافر بھی صادق مانے اسے محمد کہتے ہیں۔ زبان بولنے کے لیے سارے مل کے بولیں، ہاتھ کھول کے حیدری۔ کائنات کی سب سے بڑی سچی ہستی کا نام مصطفیٰ ہے۔ مکے کے کافر میرے نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین شان مصطفیٰ کا جملہ سن لو، مکے کے کافر میرے نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ کائنات کا سچا رسول سچے خدا کی سچی بارگاہ میں سچی زبان سے شکایت کیا لگا رہے ہیں؟ یا رب، اے میرے رب، انی قوم اتخذو، میری اس قوم نے ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دیا تھا۔ بھائی ندیم، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، زبانیں بولتی نہیں۔ علامہ ناصر صاحب فرمایا کرتے تھے مجلس میں عقیدے بولا کرتے۔ رسول یہ نہیں فرما رہے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ شکایت ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ رسول فرما رہے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ میری قوم نے اس قرآن، ھذا القرآن، ھذا القرآن، کیونکہ امت نے قرآن نہیں چھوڑا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اگر امت نے قرآن چھوڑا ہوتا تو مسجدوں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ قبلہ میری بات آپ نوٹ فرما رہے ہیں اور دل کی تختیوں پر لکھ لیجیے گا جتنے بچے مجلس امام حسین میں بیٹھے ہو۔ بھائی یہی فرق ہے مومن میں اور مسلمان میں، یہی فرق ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جسے 14 کی معرفت ہو۔ میرے شیعہ سنی محبان اہل بیت، جہاں تک میری آواز اور میری نگاہ جا رہی ہے، کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائے، یاد رکھیے گا کہ رسول یہ نہیں فرما رہے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑا تھا۔ قرآن تو امت نے چھوڑا ہی نہیں، نسلوں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، خاندانوں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ قبلہ وہ محلہ کون سا ہے جہاں مسجد نہ ہو، اور وہ مسجد کون سی ہے جہاں پہ قرآن کا حافظ نہ ہو۔ مدرسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تراویحوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ میں نے ممبر دی عزت کی قسم ہے، جنہیں بندیاں یا علی آکھے میں جملہ بھی انہیں بندیاں واسطے پڑھے اس، جنہوں نے سمجھ نہیں آیا شکر الحمدللہ نہیں آیا، تے اللہ کرے اگو بھی نہ آوے یا لنگر
مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سیدزادہ مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، تراویحوں میں ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر حلا یار تو ناراض ہو گیا میرے ساتھ، تراویحوں میں ختم کیا جا رہا ہے، بندے شوق سے قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ سب سے زیادہ قرآن کے حافظوں کی تعداد پاکستان میں۔ کچھ لوگوں نے بچوں کو قرآن کا حفظ بھی لالچ میں آ کے کروایا ہے، کیونکہ مولویوں نے لالچ ہی بڑی دی ہے۔ انہوں نے کہا جس کا ایک بچہ حافظ ہوگا فرمان مصطفیٰ کے مطابق 7 اگلی 7 پچھلی پشتوں کو وہ جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ مولوی ممبر میں بیٹھ کے قرآن کی یہ شان تو بیان کرتا ہے کہ جس کے دل میں قرآن اتر جائے اس کی 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ کبھی مولوی مصلی پہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح کہ اگر حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو جس کے گھر میں قرآن آیا اس کا چاچا جہنم میں کیسے چلا؟ ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تھوڑے یا بولنے کی کوشش کر سکتے بھائی ندیم، میری قسمت بندے ہو سامنے بہ گئے جنہ یا لنگر نہیں کیتا یا چوکھا کیتا۔ پچھلے بھی کوئی سلوات نعرہ گل بات کوئی ہے تو میں امید رکھا جی۔ نہیں، بسم اللہ سرکار۔ یا رسول اللہ، مل کے یا رسول اللہ، مل کے ہاتھ اٹھا کے بولا کرو حیدری۔ بیٹا یا علی فخر سے کہا کرو۔ یہ نعرہ حیدری صرف نعرہ نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ ہمارا علی پیر ہے۔ فخر سے کہا کرو کہ تمہارا علی پیر ہے، کیونکہ علی تمہیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کرنے لگا۔ دیکھیں بندے پیر پکڑتے کیوں ہیں جی؟ بھائی ندیم گل موسم دی ہونی چاہیے دی۔ بندے پیر پکڑتے کیوں ہیں؟ تاکہ مرشد جو ہے وہ نجات کا سبب بنے۔ ایسے ہے یا کہ نہیں؟ مرشد جو ہے وہ یعنی ہلاکت سے بچائے۔ علی سے بڑھ کے اور کوئی ہلاکت سے بچانے والا ہے ہی نہیں۔ اس کے گواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے تو مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے۔ زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے، ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے حیدری۔ بھائی پیر ہوتا ہی ہلاکت سے، آپ بولنا پسند فرمائے سر، پیر ہوتا ہی ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ سرگو دے دا پیر ویکھیو وی مرید کو چھڑیں۔ کئی بندے پریشان ہو گئے۔ نہیں، میں جملہ بھی پڑھوں گا، میں بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ آپ قدیم شیعہ ہیں اور آپ قدیم علماء کو سنتے آ رہے ہیں۔ منبر سید الشہداء پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اشارات کی ذاکری ختم ہوتی جا رہی۔ پہلے خطیب اشارہ کرتے تھے، سامعین سمجھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے پیر ہوں تو ایسے ہوتے۔ شادی جنہیں آپ بنایا جائے نا وہ انجی ذلیل کرواندہ ہے۔ یہ نتیجہ ہے علی کو چھوڑنے کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں بابا۔ نہیں، درود 414 میں ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی ایک اس سے بلندتر صلوات کی تلاوت فرما لی۔ مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، تراویحوں میں ختم ہو رہا ہے۔
نسلوں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، پر رسول فرما رہے ہیں میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تسی خطیب نو داد دیں دے ہو، خطیب خوش ہوندہ ہے، تے جے خطیب تانو داد دے پھر تانو کتنی خوشی ہوئے گی۔ اس جملے میں میں اس بندے کا داد دوں گا جس کو جملے کی سمجھ آئے اور وہ بول پڑے۔ مولوی صاحب قرآن کے حاشیے میں لکھنا پڑے گا کہ پڑھے جانے والا قرآن اور ہے، چھوڑے جانے والا قرآن اور۔ سلامت رہے یہ ہاتھ جو بلادر حیدری، پڑھے جانے والا قرآن اور ہے، چھوڑے جانے والا قرآن۔ سیر ہلاؤ بھائی، سیر جڑے بندے چوپو، جس کو پڑھا گیا وہ قرآن اور ہے، جس کو چھوڑا گیا بھائی یہ قرآن نہیں ہے، یہ حاضل قرآن ہے۔ چپ وہ رہے جس کا مذہب شیعہ نہ ہو اور جس کو پتہ نہ ہو کہ حاضہ والا قرآن کون ہے۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت، حاضہ اس میں اشارہ ہے، دلالت کرتا ہے کسی مجسم شے کی طرف۔ کوئی چیز مجسم ہو تو اسے حاضہ کہا جاتا ہے۔ مرگ مولوی قرآن کے ترجمے کرتے، تفسیریں کرتے، جرت پیدا کرنا لکھنے کی، اگر لکھنے کی جرت نہیں تو سننے کی جرت پیدا کر۔ حاضل قرآن سے مراد کیا ہے؟ مولوی قرآن کے حاشیے میں لکھ بروز معاشر کوئی ہستی قرآن بن کے کھڑی ہوگی۔ سلامت رہے یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے، ہاتھ اٹھا کے سارے حیدری۔ کوئی ایک ہستی مجسم بن کے، کیا بن کے بیٹا؟ زبان بولنے کے لیے، یعنی وہ سر سے لے کے پاؤں تک قرآن بنی ہوگی۔ واہ بھائی، گل آ گئی تو ان بھائی ندیم میں کر دینا، کرنی کوئی نہیں اگر انہیں بندے میرے نال نہ بول دے۔ انہاں دا بولنا میں مجبور کر رہے ہیں، میں انہاں دی امانت انہاں دے سپرد کر دوں۔ اور بھائی یہ حاضہ والا قرآن کون سا ہے؟ بھائی سوچنا، پتا تو اقبال بن کے نہیں ہے جی شاہ جی، پتا تو شیعوں کے بچے بچے کو ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں جنہیں پتا کوئی نہیں، میرا حق بنتا ہے میں انہیں بتا کے جاؤں کہ یہ حاضہ والا قرآن کون سا ہے۔ اس حاضہ کی بیٹا ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، حاضہ کا اسے پتا ہوگا جسے غدیر یاد ہوگا۔ ہاتھ اس کا بلند ہو جس کا عقیدہ بلند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی سید میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ جو ولایت کا منکر ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا بے شک۔ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی، نعرہ ولایت۔ سارے بولو۔ اور مرنے کے بعد ولایت کام نہیں دے گی، جیتے جی ولایت پڑھنی ہے۔ یہ سن لے سلطانی صاحب، یہ جیندے پڑھنی ہے جی بے ولایت، شک، بے شک۔ مرنے کے بعد وہ کام نہیں دے گی۔ نعرہ حیدری۔ آپ بزرگوں کی بات نہیں سمجھے، آپ اس لیے خاموش ہو گئے۔ بزرگوں کے کہنے کا مقصد ہے کہ مرتے ہوئے اپنی زندگی میں علی کی ولایت کا اقرار کرو، مرنے کے بعد تو جب قبر میں علی آئیں گے تو بندہ پچھتائے گا میں نے اس کی ولایت کو چھوڑا کیوں ہے۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ مل کے حیدری، ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے دم دم علی لالی کلندرم۔ رسول کی بیٹی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ تو نہ
بولدا کہ تینوں ٹھیک بیٹھے پکی گل نہیں تو بولا کر امام حسین دے ذکر بیٹا ذکر میں بولنے سے برکت ہوتی رسول کی بیٹی تجھے عزت عطا کر شیعہ سنی محبان اہل بیت حاضہ کی ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی غلام عباس زیدی صاحب جلدی آئیے گا میں آپ کی آمد میں جملہ روک دیتا ہوں اس حاضہ کی ہر کسی کو سمجھ نہیں کہ یہ حاضہ ہے کیا حاضہ کا اسے پتا ہوگا جسے غدیر یاد ہوگا جسے غدیر یاد ہوگا اسے امیر یاد ہوگا جسے امیر یاد ہوگا اسے نبی کا خطبہ یاد ہوگا جسے خطبہ یاد ہوگا اسے پلانوں کا منبر یاد ہوگا نبی نے بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علیان بھائی مجلس میں آئے ہیں سیدوں نے اتنا خرچہ کیا ہے اتنی دور کا سفر کر کے میں پہنچا ہوں مولا کے بہترین ذاکر آئے میری قوم کے بچے کچھ لے کے تو جائیں یہاں سے ہمارے پاس میڈیا نہیں تو کیا ہوا ہمارے پاس چینل نہیں تو کیا ہوا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں تو کیا ہوا ہمارے پاس تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے مجلس حسین میری قوم کے بچے اس مجلس سے صلوات پڑھے باواز بلند آگے ذاکر صاحب اچھا جی بسم اللہ جی جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے مجھے تقریباً 25 منٹ ہو گئے ہیں مجلس پڑھتے جی 25 منٹ میں نے مجلس پڑھ لی ہے ٹھیک ہے جی اور 25 منٹ کی میری اس نوکری میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو کوئی میسج ملا ہے میری قوم کے بچے کچھ لے کے جائیں گے میں حاضہ قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا حاضا القرآن بھائی انہاں ہتھاں نو سلام نے جڑے آئیے سن کے بلند ہوئے لو انزلنا حاضا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ انہاں تے 10 منٹ تو بعد نہیں سننا چاہیے پہ بول دیں نہیں بندے تے چپ کر کے قرآن سن کے میرا بیٹا ہاتھ کھولو سیدھے ہو کے بیٹھو ایک تو بیٹھا ندیم دے کول تو ہاتھ پر نہیں بیٹھے مجلس میں کبھی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتے کیونکہ مجلس میں ہوتی ہے انوار و تجلیات کی بارش مجلس میں ملتی ہے خیرات اور خیرات کبھی بدے ہاتھوں والوں کو نہیں ملتی بیٹا خیرات ملتی ہے اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہو ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوں گے تو خیرات بسم اللہ خیرات نہیں ملے گی لو انزلنا حاضا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت ہم اس قرآن کو ہم حاضا والے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے لو انزلنا حاضا القرآن حاضا ذہن میں ہے نا حاضا والے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ کیا ہوتے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کا مطلب ہے کہ حاضا والا قرآن آئے تو پہاڑ برداشت نہیں کرتا
اگر مولوی کہے یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو پھر مولوی سے کہو یہ قرآن تو الماری میں پڑا ہے. کیوں بھائی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ یہ قرآن تو الماری میں پڑا ہے، نہ الماری ٹوٹی ہے نہ دیوار شک ہوئی ہے. مولوی چلاکی نہ لگا، بتا وہ حاضہ والا قرآن کون ہے؟ سلامت رہیں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے، جس کے آنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے، ممبر بلند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جو بندہ غلام عباس زیدی صاحب چپ رہا میں اسے گونگا سمجھوں گا یا منکر سمجھوں گا. اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن آیا پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوا، پتہ چلا کوئی تو قرآن آیا ہوگا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے ہوں گے. وہ آیا تھا 13 رجب کو. سلامت رہے یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے. وہ بولتا قرآن جو رجب کی 13 کو ایسے نازل ہوا کہ دیوار شک ہو گئی. حافظ تصدق صاحب فرمایا کرتے ہیں خوش ہو جاؤ. وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کو کہنا بھی چاہیے کیونکہ آل محمد کی فضیلت میں خوش ہونا بنتا ہے. چہروں پہ اداسی بد عقیدہ بندے کی نشانی ہوتی ہے. چہروں پہ مسکراہٹ رکھو گے ایک فائدہ اور ملے گا. بہار الانوار کے اندر چھٹے تاجدار کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جو ہماری جد کی فضیلت سن کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے اللہ اسے 6 ماہ کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما. حیدری بات چونکہ رجب کی آ گئی ہے تو میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں. اپنی قوم کو رجب کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں. جی کئی بندے پریشان، رجب کی فضیلت دیکھنی ہے تو مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ. مہینوں میں یہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے. مولا نے 3 مہینوں کے بارے میں فرمایا. کتنے مہینوں کے بارے میں؟ اونچی بولو. فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ. اور بولو جڑے بندے چپ کر گئے ہو جی. یہ جو رجب ہے نا یہ کس کا مہینہ ہے؟ اونچی بولو. اللہ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ کالی کملی والے آقا کا فیصلہ. چلو تمہیں 5ویں تاجدار کا فرمان سناؤں. چہروں پہ ندیم ابھی خوشی آنے لگی ہے. معصوم فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے اللہ اسے جہنم سے 70,000 سال دور کر دیتا. سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھا ہو. رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ. بھائی جان جب میں نے مصطفیٰ کا یہ فرمان پڑھا نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یقین کریں میں نے مفاتیح بند کر دی اور میں بیٹھ کے سوچنے لگا مہینے سارے اللہ کے، رجب کو اپنا کیوں کہا؟ میں نے امید ہی انی سی جنہیں بندے بول رہے ہو. پچھلے آتے میں نوکا کوئی نہ ہی کیونکہ پھاستے ہیں گین. پچھلے تو مفت میں سن دینا جی. میں بیٹھ کے سوچتا رہا مہینے تو زیدی صاحب سارے اللہ کے، یہ رجب کو اپنا کیوں کہا؟ کافی دیر سوچتا رہا. جب کوئی بات میرے ذہن میں نہ آئی تسبیح سیدہ کا وسیلہ بنایا. جملہ ذہن میں آ گیا وہ منبر پہ پڑھنے لگا. جملہ یہی آیا کہ حکمت یہی ہے کہ اللہ نے رجب کو مہینہ اپنا اس لیے کہا ہے کہ رجب کی 13 کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے، سفیان کا گھر برباد ہوا ہے.
کئی بندے پریشان ہو گئے. اللہ کا گھر بیٹا اللہ کا گھر آباد. وہ جسے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا نا اس میں علی آئے. بھائی ندیم ناراض نہیں ہونا جڑے بندے چپ نے میں شک پیندا کہ میرے سنی بھائی بیٹھے. چلو میں انہاں واسطے جملہ پڑھ دینا. اہل سنت کے علماء کا بھی اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں سوائے علی کے کعبے میں نہ کوئی آیا نہ کوئی. اللہ دی قسم مولویاں نالوں قوال چنگے جے. مولوی دے قرآن پڑھ کے جھوٹ بول دینا. اور صحیح چشتی قوال ہوندا سی کہندا سی علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے آ. علی نال بغض رکھے اوتھے تیرا حج ہووے. اللہ تو وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے. بسم اللہ. اللہ تو وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے. نبی تو وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے. بے شک جسے سجدہ بھی خاص سلام کرے. علی تو وہ شخصیت ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے. قبلہ بڑی فضیلت ہے کعبے کی پر مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کعبہ مومن سے افضل نہیں. کئی بندیاں دے منہ لٹک گئے. جو مرضی عدالت میں بلا لو میں ثابت نہ کروں میرا باپ کوئی نہیں. یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. کالی کملی والے آقا نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا کعبہ تیری بڑی عزت ہے پر مومن سے زیادہ نہیں. سوال کرو نا کعبے کی عزت ہے پر مومن سے زیادہ کیوں نہیں؟ وجہ صرف ایک ہے کعبے میں علی 3 دن رہا ہے مومن کے دل میں ساری زندگی رات. تھک گئے بندے. حیدری کعبے میں 1 دن 3 دن رہا ہے مومن کے دل میں. مومن وہ خوش قسمت ہے جس کے دل میں علی ساری زندگی کے لیے. میرے خیال سے اختر زیدی صاحب کا مولا درجات بلند فرمائے ان کے چیلم پہ ہی میں نے یہاں یہ روایت آپ کو سنائی تھی. مومن کے اوپر میں نے تقریر زیدی صاحب کے اختر زیدی صاحب کے احسال ثواب کی مجلس میں جو یہاں کی تھی میں نے بتایا تھا کہ مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں فقط علی ہوتا ہے. کئی بندے پریشان ہو گئے. صلوات بڑھو میں بندے چیک کرا ایک باری کوشش کرو اس سے بلندتر صلوات کی تلاوت فرما لی. یہ حاضہ والا قرآن کب آیا؟ بھئی قرآن ہے دو. ایک ہے قرآن ناطق ایک ہے قرآن صامت. ناطق کہتے ہیں نطق کرنے والے کو. بیٹا میں اسی طرف آ رہا ہوں. ناطق کہتے ہیں صرف تسی نے مجلسہ نہیں سن دینا مولوی بھی سن دے ہوندے کچھ جملے انہاں واسطے بھی جڑے مولوی گھراں وچ بیٹھ کے سن دے. ناطق کہتے ہیں نطق کرنے والے کو. نطق کرنا بمعنی بولنا. کیا ہے جی؟ ایک ہے قرآن ناطق ایک ہے قرآن صامت. صامت میں نے خاموش ناطق میں نے بولنے والا. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں. اے میں ہاتھ بن کے پہ معافی مننا گل عقیدے دے مطابق نہ ہوئے تو برداشت کر لوے تے جی عقیدے دے مطابق ہوئے تو پھر بولنا صحیح. ہر لحاظ سے صامت ناطق سے افضل نہیں. ہر لحاظ سے ناطق افضل ہے صامت سے. ناطق افضل بولنے والا افضل ہے خاموش سے. بولنے والا افضل ہے. اور میں جملہ بھی پڑھنا ہے تو بندیاں دے چہرے بھی پڑھنے نے. خاموش قرآن تیری عبادت میں آئے تو عبادت قبول ہے. بولتا آ جائے تو باطل کیسے ہو.
سڑی ہے میری، میں بندے چپ نہیں رہن دینا ہوتا جی۔ بی بی پاک آپ کو سنا، ایک ہے قرآن ناطق، ایک ہے قرآن زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، ایک ہے ناطق ایک ہے صامت۔ اب میں جملہ پڑھ کے دعا لینا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں صامت آیا تھا، کئی بندے چپ کر کے بیٹھ گئے جی۔ رجب کے مہینے میں ناطق آیا تھا، دو کس بات کا ہے کہ قرآن صامت کے قاری ناطق کو بھول گئے، یعنی قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن کے نام نہاد عالم قرآن ناطق کو چھوڑ گئے۔ کس قرآن کو چھوڑا؟ اس قرآن کو، اس کو تو امت پڑھ رہی ہے۔ آخر جس قرآن کو چھوڑا وہ قرآن کون سا تھا؟ وہ قرآن تھا علی۔ کیا چھوڑا علی کو؟ علی کی ولایت کو چھوڑا۔ اگر محمد رسول اللہ پڑھنے والے علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت۔ مجلس میں سادات تشریف فرمائیں۔ قبلہ میں نے بھی جملہ مکمل نہیں کیا، زیدی صاحب جملہ میں نے مکمل نہیں کیا، میں جملہ مکمل کروں گا، ہر بندہ ماتم کرے گا جس پہ کرم ہے محمد کی بیٹی کا۔ اگر مسلمان علی ولی اللہ کو نہ چھوڑتے، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، بیٹی شرابی کے دربار۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو پڑے۔ بیٹا رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لینا، خدا رحمت نازل کرے تمہارے اوپر جو ہائے کہہ کے رو رہے۔ ماں صحابی کا، یہ کائنات میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ غالباً میں نے 5 جمادی ثانی کو احسن زیدی کی مجلس میں یہ لفظ کہا تھا نا کہ غیرت مند بندے کے لیے رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی۔ پچھلی مجلس میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ماں دربار کیوں گئی تھی، یاد ہے آپ کو بچے وہ مجلس جس میں نے بتایا تھا کہ ماں گئی تھی علی ولی اللہ کی خاطر۔ علی کی بیٹی دربار کیوں گئی؟ جو بندہ نمازی ہے نا، اس بندے کو دعوت فکر ہے۔ کوشش کیا کرو نماز قضا نہ ہو، پڑھا کرو پڑھنے والی نماز، نماز نہ چھوڑا کرو۔ اگر نمازی ہو تمہیں مصلی پہ یہ جملہ یاد آیا، تمہاری بے ساختہ ہائے اور دعا نکلے گی۔ علی کی بیٹی، کسی کمینے کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ علی کی بیٹی کو ہتھ کڑیاں پہنا کے شام لے جاتا۔ علی کی بیٹی تو دور کی بات ہے، علی کی بیٹی کی جوتی بھی شام نہیں جا سکتی تھی۔ پھر سوال کرو گئی کیوں؟ اگر علی کی بیٹی شام نہ جاتی، حسین نہ بچتا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بندہ ماتم کر کے ہائے کہہ رہا۔ شام نہ جاتی محمد کی نواسی۔ حسنین کی بہن بھائی ندیم، حسین نہیں بچتا تھا۔ اگر حسین نہیں بچتا تو نماز نہیں بچتی، حسین نہ بچتا تو روزہ نہیں بچتا، حسین نہیں بچتا تو دین نہیں بچتا، حسین نہیں بچتے تو توحید نہیں بچتی، حسین نہیں بچتے تو رسالت نہیں بچتی، حسین نہیں بچتے تو علی کی ولایت نہیں بچتی۔ یعنی حسین بچانے کے لیے شام گئی۔ شیعہ سنی بھائیو، رو نہ رو تمہاری مرضی، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ مصائب نہیں، یہ نصیحت بھی ہے۔ یاد رکھنا جتنے بچے بیٹھے ہو، اسلام کے اندر 5 قتل ہوئے ہیں، 5۔ کتنے قتل چاچا جی؟ 5 قتل ہوئے۔ 5 میں سے 4 قتل شہر میں ہوئے، 1 قتل جنگل میں ہوا ہے۔ شہر والے قتل بھی چھپ گئے، قاتل بھی چھپ گئے۔ بھائی بندے سمجھدار نے جنہ ہائے آنکھیں، شہر والے قتل بھی چھپ گئے، زیدی صاحب قاتل بھی چھپ گئے۔ جنگل والا نہ قتل چھپا
نہ قاتل چھپا. میرے خیال سے بندوں کو سمجھ نہیں آئی قبلہ. جو نہیں سمجھے میں انہیں سمجھا کے جاتا ہوں. جو 5 قتل ہوئے نا، 5 قتل، جو 4 قتل شہر میں ہوئے، 5واں قتل جنگل میں ہوا. میں تمہیں 5 قتل سناتا ہوں، کوئی رو نہ رو تیری مرضی. پہلا قتل جو شہر میں ہوا، شہر کا نام تھا مدینہ. کیا نام تھا بھائی؟ مدینہ منورہ، محمد کا شہر. قتل کوئی عام ہستی نہیں ہوئی، قتل ہوا تیرا رسول. دن دہاڑے رسول کو زہر دے کے شہید کیا گیا. جنہ بندے ہائے نہیں آکی، تاڑی ہائے نہ آکھن دی وجہ تاڑی خاموشی، تاڑی حیرانگی ہے. پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سوچ رہی ہیں سلطانی منبر پہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے؟ رسول کو قتل کیا گیا؟ ہاں یہ قرآن ہے. میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، محمد اپنی موت دنیا سے نہیں گئے. علی کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کو زہر دیا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. مولا سیدزادہ تیرے آنسو قبول کرے. ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کو کیا کیا بیٹا؟ زہر دیا. مدینہ شہر، قتل بھی چھپ گیا. اس کی بڑی دلیل ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ محمد طبعی موت دنیا سے گئے ہیں یا قتل ہوئے. آج بندے سن رہے ہیں اور بندے حیران ہو رہے. یعنی رسول کا قتل بھی چھپ گیا، قاتل بھی چھپ گیا. دوسرا قتل پھر شہر میں ہوا. شہر کا نام تھا مدینہ. بھائی جڑے بندے سمجھ گئے ہو تاڑے تے واجب ہے ہونا ہائے کہنا. قتل بھی کوئی عام ہستی نہیں ہوئی، محمد کی بیٹی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. جو بندے رو پڑے ہائے تو کہہ سکتے ہو، اگر رونا نہیں آتا ہائے کہنا تو آتا ہے نا تمہیں. محمد کی، چلو علامہ ناصر صاحب کا جملہ پڑھوں شہید کی بلندی درجات کے لیے. قبلہ فرمایا کرتے تھے 36 بدماش مل کے زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے. دن دہاڑے بطول کے گھر کو آگ لگ گئی. محمد کی بیٹی کا قتل ہوا. یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، ذاکر تمہارے ڈر سے پڑھتے کہ محمد کی بیٹی کا دروازہ جلا. صرف دروازہ نہیں جلا بیٹا، علی کے نوحے پڑھ کے دیکھ. علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. رولو رولو غریبوں کے کام میں جو رونے کی نیت لے کے آئے. یعنی علی کا پورا مکان سیدزادہ گرا دیا گیا. محمد کی بیٹی کا قتل بھی چھپ گیا. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں زہرا کا قاتل کون ہے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں محمد کی بیٹی کیسے دنیا سے گئی ہے، کس رنگ سے دنیا پہ گئی. تیسرا قتل پھر شہر میں ہوا. شہر کا نام تھا کوفہ. کیا نام تھا جی؟ دار الخلافہ تھا مملکت اسلامیہ کا. قتل بھی کوئی عام ہستی نہیں ہوئی. شیعوں کے پہلے امام، سنیوں کے چوتھے خلیفہ. قتل بھی مسجد میں ہوئے روزوں کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے. دن دہاڑے فجر کی نماز میں اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ. بے شمار کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے؟ علی کی بیٹیوں کو یتیم کر دیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں علی کا اصل قاتل کون ہے. جی عبد الرحمن ابن ملجم کرائے کا قاتل ہے. جی بسم اللہ جی. عبد الرحمن ابن ملجم کیا ہے بیٹا؟ کرائے. اسے بھیجا کس نے؟ اللہ لعنت کرے کتا ماں پہ. اس نے لالچ کیا دی. اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ تاریخ ساری چھپا دی گئی. یعنی شہر میں ہونے والا تیسرا قتل علی کا قتل. قتل بھی چھپ گیا، قاتل بھی چھپ گیا. چوتھا قتل بھائی ندیم پھر شہر میں ہوا. شہر کا نام تھا مدینہ.
جو زہر محمد کو ملی تھی نا، جو اس سے بچ گئی وہ لوگوں نے حسن کو دے دی۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے رو کے ہائے کہہ رہے، ماتم کر کے رویا کرو، ماتم کر کے رویا کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو۔ بھائی جان صرف قتل نہیں ہوئے امام حسن، یہ میں آپ کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو خیرات مل جائے۔ چاچا جی صرف قتل نہیں ہوئے امام حسن، دن دہاڑے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے مسلمانوں نے حسن کے جنازے میں تیر مارے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے، ہائے کہہ کے رویا کرو، ہائے کہہ کے رویا کرو۔ میری قوم کے بچے کچھ لے کے جائیں یہاں سے، دن دہاڑے تیر مارے گئے۔ یعنی چوتھا قتل ہوا تھا امام بولو، چلو دوبارہ سنو، پہلا قتل رسول کا، قتل بھی چھپ گیا، جو رو نہیں رہے زبان بولنے کے لیے، قتل۔ دوسرا قتل جناب سیدہ کا، قتل بھی چھپ گیا، بولو نا۔ تیسرا قتل ہوا مولا علی کا، قتل بھی چھپ گیا۔ چوتھا قتل ہوا امام حسن کا، قتل بھی چھپ گیا۔ یہ 7 گھر ہے عیسائیوں کا، میں دعوے سے لفظ کہنے لگا ہوں، 5واں قتل شہر میں نہیں ہوا، جنگل میں ہوا۔ جنگل کا نام تھا نینوا، جنگل کا نام تھا ماریا، جنگل کا نام تھا کربلا۔ میں دعوت دیتا ہوں جس بندے کا رونا نہیں آتا اٹھ کے کھڑا ہو میرے ساتھ چلے۔ یہ 7 گھر ہے عیسائیوں کا، آؤ ان کے دروازے پہ جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو پڑے۔ عیسائیوں کے بچے بھی کہیں گے حسین کا قاتل یزید ہے۔ سوال کرو چاروں کے قاتل چھپ گئے، حسین کا قاتل کیوں نہیں چھپا؟ وجہ ایک تھی، حسین کے ساتھ زینب جیسی بہن۔ ماتم کر کے رونا، تیرے مسلک میں ماتم زیادہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو خاندانی شیعہ ہے وہ ہائے لازمی کہے حسین کے ساتھ زینب جیسی بہن تھی، جو ہر چوک میں، ہر بازار میں، ہر ماتم کرنا، ہر دربار میں رو رو کے کہتی تھی میرا باغی نہیں، اور میرا نمازی قتل ہوا، اور میرے حسین کو یزید نے قتل۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔